بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اپنے راز اپنے تک ہی محدود رکھو، خاص طور پر 3 لوگوں کو اپنا راز کبھی مت بتانا۔ عورت کو کبھی اپنا راز مت بتانا، کیونکہ عورت کے دل اور زبان کے پیچھے فاصلہ بہت کم ہوتا ہے، اس لیے وہ راز کو محفوظ رکھنا چاہے بھی تو نہیں رکھ سکتی۔ بیوقوف دوست کو کبھی اپنا راز مت بتانا، کیونکہ وہ تمہارے راز کی حفاظت نہیں کر سکتا اور کبھی بھی کہیں بھی بول سکتا ہے۔ کسی بھی چھوٹے انسان کو جو ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، ایسے شخص کو کبھی اپنا راز نہ بتانا۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھانپ سکیں: تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو۔ اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اور اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں گے، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میری 5 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ رکھنا، کیونکہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو کہ تمہاری امیدوں کو پورا کر سکے۔ دوسری بات، اپنے گناہوں کے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈرنا کہ کل کو جب اپنے اللہ کے سامنے جاؤ گے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا تمہیں علم نہ ہو تو یہ کہتے نہ شرمانا کہ میں نہیں جانتا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو تو اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور 5ویں بات یہ فرمائی کہ صبر کرو، ہر حال میں صبر کرنا انسان کے لیے بہتر ہے، اور صبر ایمان کا حصہ ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ صبر کا مقام ایسا ہے جیسا کہ بدن میں سر کا مقام ہے۔ ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پہ کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا جاتا ہے۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ایسی چیزوں کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ جو تم کو خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تم کو غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان مت ہو، کیونکہ جب اللہ بہتر سے دور کرتا ہے تو بہترین سے نوازتا ہے۔ جو شخص تمہاری خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ انسان کی اصل موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل اور دماغ میں سے نکل جاتا ہے۔ کسی سے محبت کرنے سے پہلے اپنے دل کو قبرستان بنا لو تاکہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دفنا سکو۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ اگر تمہیں سکون چاہیے تو اللہ کے پاس تلاش کرو، دنیا کے پاس نہیں، کیونکہ دلوں کے حال دنیا سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔
سب سے قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ حالات اگر برے ہوں تو یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ خدا جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ جس کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ اور درد تو بھول جائے، مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھولے۔ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، مگر اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو اللہ برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو، اور تو اللہ ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کے حکمران بن جائیں۔ انسان کو اللہ کی محبت تب نظر آتی ہے جب اس دنیا کی محبت تھکا دیتی ہے۔ صرف دو لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو، اور دوسرا وہ جو آپ سے شدید محبت کرتا ہو۔ اللہ آزماتا ہے اس چیز سے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی طرف تمہیں اللہ سے ملا دے۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسانوں کے اندر ہی ملتی ہے، جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ جو لوگ حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں انہیں ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑ رہتی۔ بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، لیکن یہ غلط ہے۔ اللہ سے اتنی محبت کرو کہ اس کی ناراضگی سے ڈرو۔ میری ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا کریں۔ شکریہ۔